اسٹارٹ ہو گئی ریکارڈنگ. ہم پڑھیں ہیں آج سورہ شورا اور آیت نمبر 121. اس 123. آیت کا ٹاپک ہے. اچھا 123 سے پڑھنا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. ہم آیت پڑھیں ہیں 123 سے اور آیت کا ٹاپک ہے حضرت حود علیہ السلام کی بے غرض دعوت. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت عاد المرسلين. عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ إني لكم رسول أمين. میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا الله وأطيعون. بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہی ہے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار مار بنا رہے ہو؟ فضول حرکتوں کے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یہ کہ ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کرنے کا کوئی صحیح فضول خرچی اگر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں تھا، بلکہ وہاں دکھاوے اور برائی کے اظہار کے لیے کام کیا جاتا تھا. دوسری تشریح بات مفسرین نے مثلا حضرت اسحاق نے یہ کی ہے کہ لوگ اونچی عمارتوں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نیچے سے گزرنے والے کے ساتھ طرح طرح کی ناشائستہ حرکتیں کرتے تھے، ان کو فضول حرکت سے تعبیر کیا گیا ہے. روزمانہ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور بڑی سعادت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو گیا کہ تم ہمیشہ نہیں رہو گے. قرآن کریم میں یہاں مسانہ کا لفظ استعمال ہوا جس کے اصل معنی ہیں وہ چیزیں جو کارگری کا مظاہرہ کر کے بنائی گئی ہوں. اس میں ہر طرح کی عمارت داخل ہے جو نام نمود کے خاطر بڑی نشان کو شوقت سے بنائی گئی تھی، ہو چاہے وہ درخت برق محل ہو یا چکوا قلعے یا نہریں یا راستے. ہاں حضرت حود علیہ السلام نے اس طرز عمل پر اعتراض فرمایا ہے کہ دراصل اس کا منشا یہ ہے کہ تم نے اپنی ساری دور دھوپ کا مدد اس نام و نمود اور شان و شوکت کو بنایا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھا ہو. تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، کبھی اللہ کے سامنے پیش نہیں آنا. دیکھو نہیں، دیکھو یہ تو آج کل مسلمانوں میں بھی آتی ہے، تم نے بڑی کارگریوں سے بنائے ہوئے عمارتیں اس طرح رکھی ہوئی ہے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ لوگوں نے تو اتنے بڑے محل بنا دیے ایسا بولے تو اس طرح گھر تو بنا دیتے لیکن لوگوں نے اس طرح محل بنا دی تمہارے سامنے. لوگ کوشش تو کرتے تھے، یہی دنیا ساری کچھ آ گئی ہے. ایسے ہی ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو. یعنی ایک طرف سے تمہارا حال یہ ہے کہ نام و نمود کی عمارتیں پر پانی کی طرح پیسہ بھاتے، اور دوسری طرف غریبوں کے ساتھ تمہارا رویہ انتہائی ظالمانہ ہے کہ ذرا سی بات پر کسی کی پکڑ لیتے تو اس کی جان عذاب میں آ گئی. حضور علیہ السلام کی باتیں نقل کر کے قرآن کریم نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے کہ ہمیں ترجمہ بھی اس زمرے میں تو نہیں آتا کہ بس دنیا کی شان و شوکت ہی وہ سب سمجھ آخر سے غافل ہو کر دولت مندی کے نشے میں غریبوں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رکھتا ہے. یہ بڑی بات یہ اس سورہ اس میں بھی کہا گیا، بڑی وہی ان کے لیے جو یہ جو رائی کاری کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، پیسہ دیتے نہیں غریبوں کو، یہ بڑا عذاب ہے ان کے لیے. ہاں یہ کون سی صورت ہے؟ ہمزہ ہے. ہاں سورہ ہمزہ میں لکھا ہوا ہے، مطلب میں دکھاتا ہوں بڑا بڑی خوفناک بات ہے جس طرح کے نا لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں. مطلب یہ اب بس ایسی بات ہے. بالکل.
فاتقوا الله وأطيعون اور اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امادت کی جنہیں تم جانتے ہو. امداد کی امداد. یعنی مدد. أمدكم بأنعام وبنين اس نے تمہارے مدد کی مال سے اور اولاد سے. یا امدکم مدد سے امدکم کم مدد تمہاری. انعام کا مطلب مال، بنین کا مطلب بیٹے یا اولاد. صحیح. وجنات وعیون باغات سے اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن عذاب کا اندیشہ ہے. اب دیکھو نیویں میں 12 میں سنو مدد کھولے. بڑی خرابی ہے، سنا اسی ترجمہ، بڑی خرابی اس شخص سے جو بیٹھے پیٹ دوسروں پر عیب لگانے والا بے عذاب ہے. جس نے مال اکٹھا کہ دوسرے گنتا رہا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رکھا جائے. ہرگز نہیں، اس کو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا کہ چورا چورا کرنے والی. اور تمہیں کیا معلوم چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا کرے گی. اور یقین جانو اس پر بند کر دیا جائے گا جبکہ وہ آگ لمبے چوڑے سلسلوں میں گھرے ہوئے گی. یعنی کہ آگ میں ڈالا جائے گا اور ڈھکن بند کر دیا جائے گا. ایسا عذاب ہے ان کے لیے. ایک دوسرے پہ لگاتے رہتے الزامات، ایپ تلاشی کرتے ہیں دوسروں پہ، اور اپنے مال گنتے ہیں تو دوسروں کو دیتے نہیں غریبوں کو. اس کے لیے بڑی تباہی ہے. انہوں نے کہا اچھا پڑھو. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین انہوں نے کہا کہ آپ ابو حضرت کہیں کہ آپ بعض کہنے والے نہ ہوں، ہم یکساں ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر یکساں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم پہ نصیحت کریں یا آپ ہم پہ نصیحت نہ کریں، آپ ہم پہ برابر ہیں. کافر یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ٹرانسلیشن کی اور کھلی ہوئی ہے. یہ دوسری تکلیف آنے والی نہیں ہے. مشکل لگ رہی ٹرانسلیشن کے لیے. جب چاہتے نصیحت بولے کریں. ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو. یہ انہوں دوسری نے کہا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے. اچھا. ان ھذا الا خلق الاولین یہ تو بس پرانے لوگوں کی باتیں عادت رہی ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو ہمیں دنیا کی شان و شوکت سے بیدار کر کے آخرت کی باتیں کر رہے ہو، یہ پچھلے زمانے میں لوگ اس طرح کی جھوٹے دعوے کرتے تھے، اس لیے تمہاری بات توجہ کی لائق نہیں. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پرانے زمانے سے لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں، اس لیے اس پر اعتراض درست نہیں. یعنی کہ ابھی تو آج کل بھی ایسا ہی لوگ کہتے ہیں. بس لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، جب دیکھی جائے گی بس دو باتیں ہی کرتے ہیں، بس ایسی ہے آخر میں یقین ایسی ہے. وما نحن بمعذبین اور ہم ہرگز ہمیں ہرگز عذاب دیا نہیں جائے گا. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين کیونکہ عادوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر بے ایمان ہے. قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے مزید تعارف کے لیے دیکھیں سورہ راف اور سورہ ہود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان. كذبت ثمود المرسلين سمودوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف پیچھے صورت میں آ چکا ہے. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون
ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ وأطیعون تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار کا علم پر ہے۔ یہ آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں ایسے اس صورت آلموسٹ الفاظ ایسی کے ہے، ساتھ، اس صورت سب اور سے بڑی، اس صورت بڑی ریپیٹیشن یونیک کا یہ صورت، مطلب بھی ہے کہ امپورٹنس بھی، امپورٹنس وائز وہ چیز یہ بہت زیادہ ہے، یہ امپورٹنس صورت رکھتی بہت ہے۔ یونیک ہے۔ سورہ ال عمران یا پہلی 5 صورتوں کے بعد پہلی کوئی صورت آتی ہے جو اتنی لمبی ہو، اس کے بعد جتنی بھی صورتیں آئیں گی نا کوئی خاص بڑی نہیں ہو۔ ابھی بیسیکلی اسٹوری ٹیلنگ کا ٹائم مجھے کافی زیادہ ہے، مطلب اب لوگوں کو نا کہانیاں سنائی جائیں، باتیں بتائی جائیں جس طرح پہلے لوگ تھے، ان سے لوگ ریلیٹ کر سکیں، تاکہ ورنہ لوگوں کو کئی بار نصیحتیں ڈائریکٹ بتائی جاتی فیس ٹو فیس، کئی ڈائریکٹ اسٹوری سے بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگ نا ریلیٹ کر سمجھ سکیں۔ مطلب واقعات اتنی بار ریپیٹ ہو چکی ہیں، مطلب کتنی بار اسٹوری سمجھ اپنی پڑھ لی ہے، لیکن واقعات لوگ بس غور و فکر کریں، لوگ اندازہ ہو واقعات۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین۔ کیا ان چیزوں میں سے جو ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں، وزروع ہاں کرو، وزروع ونخل طلعها حظیم۔ اور ان کھیتوں اور ان نخل اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم اور نازک ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنا تقف مکانات بنا رہے ہو۔ پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، یعنی پہاڑوں کے اندر بڑی محنت سے بنے گا نا مکان شکان اگر بنانا ہوگا تو۔ ابھی تو احسان نہیں ہے یا دو کال۔ پرانے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے میں کہہ لو یا وہ آج سمود قومیں بڑی طاقتور تھی نا، وہ بنا لیتے ہوتے تھے پہاڑوں میں۔ ہاں تو لوگوں کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تب کی قومیں غالی تھی ان سے، اور اس پہ غافل تھی پوری دنیا سے، مجھے پتا اور میں نے کہیں پہ دیکھا بھی ہے انٹرنیٹ پہ نا کہ مطلب لوگوں کو کہیں کہیں پہ پہاڑوں میں ایسے ایسے گھر ملے ہیں لیکن پتہ نہیں ادھر کون رہتا ہے، اور بہت پرانے پہلے حضرت کے بنے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب ہے نا، وہ تو سب ساری دنیا کے سامنے ہے، ٹویٹر پہ سرچ کرو نظر آ جائے گا عذاب جو ان پہ آیا تھا، تو اتنی نشانیاں کون بڑی سا؟ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کی بات ہو رہی ہے، پہاڑ پر بناتے تھے، وہ ہاں تمہیں ہاں۔ بلڈنگ نظر آ جائے گی، فاؤنٹین ہے کیا۔ بس آج کل بھی لوگ ایسے تھا، ابھی اب ٹیکنالوجی لوگ ترقی کر رہے ہیں، انسان اب نیگیٹو مزے کی بات ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں آج تک اسکول کالجوں میں، خیر ہے نہیں بتانا چاہیے۔ ہے نہیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطيعوا أمر المسرفين۔ اور حد سے گزرنے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو۔ آیت نمبر کون سی بتانا؟ 153، 152، 152۔ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام ہی کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو بس کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ ما أنت إلا بشر مثلنا
فأت بآية إن كنت من الصادقين. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک ہی انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ نشانی سے مراد معجزہ، اور انہیں خود فرمائش کی تھی کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، وہی واقعہ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح نے کہا، لو یہ اونٹنی ہے، پانی کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین وقت دن تمہارا ہوگا۔ کیونکہ اونٹنی کا معاوضہ انہوں نے خود مانگا تھا، اس لیے ان سے کہا جا رہا تھا کہ اونٹنی کے کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ ایک دن میں تمہارے کنویں سے صرف اونٹنی پانی پی گا، ایک دن کنویں سے جتنا پانی بھر سکو تو تم پی جا کرو۔ ایک دفعہ میں ترجمہ دوبارہ پڑھ لوں، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری۔ مطلب ایک دن تمہاری ہے، ایک دن تمہاری ہے۔ اونٹنی کو بھی چانس دینا ہے پانی پینے کا، ایک دن سے پانی پیو، اونٹنی کا ٹائم۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگاؤ، ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہارا پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پشیمان ہوئے۔ یعنی شرمندہ۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ ہود میں قرآن کریم نے ہی بتایا کہ عذاب ایک خوفناک چنگار کی شکل میں آیا جس سے ان کے لیجے پھٹ رہ گئے۔ مزید تفصیلات اب اس پہ لوگوں نے نا چیزیں میڈیا ڈالی ہے، پھٹ پر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ساؤنڈ ہو گئی، کوئی ایسی چیز گری ہوگی جس سے پھٹو گے، کانوں پھٹے پھٹ گئے، کچھ ہو گیا اور ایسا واقعہ ہوا، لیجے پھٹ گیا، کچھ ایسی ساؤنڈ ہوئی ہوگی، برداشت ہوئی آپ ہو آپ کے ساتھ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ اور کو اینڈ ہو جاتا ہے اس یار۔ صدق اللہ العظیم. ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 159 تک، کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر اب 160 سے۔ اس سورج میں آگے اگلے دو رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جائے گا آگے نا فیوچر۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث کے اندر ہم چلتے ہیں مشکات المصابیح، اس کے اندر ہم جاتے ہیں سیکنڈ، یہاں پہ اولی کتاب ہے کون سی رہی ہے؟ معارف الحدیث، وہ اسلام 360. اسلام ون میں ہے، وہ اسلام اس میں تشریح لکھی ہوئی ہے۔ مطلب نا حدیث کی تشریح کئی بار نا اس طرح کے لوگ نا حدیث لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن تشریح نہیں پڑھتے۔ تشریح کے لیے وہ تشریح ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، کسی سے پوچھ لیا بندہ، کوئی تشریح نہ پتا ہونا، پھر اب لوگوں نے اپنے مطلب صحیح طرح لوگوں نہیں پتا ہوتا، کیونکہ کچھ تشریحات کی بات آتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں دلوں کو نرم کرنے والا بیان، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں اس کے حدیث اچھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ یعنی کہ دو، صحت اور فری ٹائم کو استعمال کرنا جو ہے وہ بڑا مطلب امپورٹنٹ ہے، ہاں یہ وہ فری، بہت سے لوگ نہیں کر پاتے۔ یہی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کر پاتے، اس کا مطلب ہے یہی آپ کے جو کر پائے گا وہ کامیاب ہے۔ صحت کا مطلب یہ ہے اگر آپ ٹھیک ہو تو آپ صحیح چیزیں کھاؤ، یا جوانی میں صحیح سے گزارو، صحت کو استعمال کرو نیک صحیح کاموں میں، اور دوسرا فارغ وقت کو اچھے کام میں استعمال کرو تاکہ دین کی اصلاح ہو سکے، دین کے لیے
ٹھیک ہے کھانا کھانے میں اس کو فضایا نہ ہونے دو. لوگ فارغ کا ضائع کر لیتے ہیں جوانی. انسان وجہ سے سب سے زیادہ فارغ ہوتا ہے جوانی میں، جس میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر جاب سے پہلے جیسے یونیورسٹی میں لوگ فارغ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر شام کے بعد، اور پھر تاریخ کے بعد پھر بس کیا اللہ ہدایت دے، بس لوگ پھر اس کو اور طرح کاموں میں لگا دیتے ہیں، اپنے اپنے خواہشات پوری کرتے ہیں نفس کی، اس میں لگا دیتے ہیں. پھر جو نوکری لگتی ہے پھر کہتے ہیں یار نوکری لگ گئی اب کچھ نہیں کر سکتے، اب کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس. لیکن وہ بڑی کام ہو رہے ہیں اس پہ، اگر لوگ چاہیں تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب جب بھی ان کا موقع ہو. مستقب کے وہ بعد پڑھتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے، اور اس وقت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو. معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں. اس کا مطلب جو مین بات تو یہ ہے نا کہ حدیث نمبر کون سا ہے؟ 5227. ایک میں اس کی تصویر دیکھ لیتا ہوں. اگلی حدیث پڑھوں. ہاں بڑا بڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے ڈھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے. اور پچھلے دن میں اگر انسان تقوی پر لگا رہے تو ایک طرح کا نا تعلق پیدا ہوتا ہے نبی کے ساتھ. مطلب تقوی کی بات ہے، تقوی پریکٹس کرنا چاہیے ہر جگہ یعنی دنیا. اللہ کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ اتنی ویلیو نہیں دیتے، ان کو کہہ دیتے ہیں تو چلا جائے ادھر سے، یا کوئی فقیر. لیکن اللہ کے لیے کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے ویلیو اللہ کے سامنے کہ اللہ ان کی کوئی ایسی وہ بات پہ قسم اٹھا لیں کسی وجہ سے تو اللہ ان کو پوری فرما دیتا ہے. یہ جو بات ہے نا، ایسی بات ہے لوگ مجھے حضرت بلال کے بارے میں گئی تھی ایک حدیث کون سنا رہا تھا. ایک حضرت بلال ایک بار گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کالے تھے تو انہوں نے کہا، انہوں نے بس اذان پڑھ دی، انہوں نے کہا کہ تمہیں اذان ہو گئی، نے کہا ہاں بس دن ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے شاید دن نہیں ہوا تھا، لیکن تم نے قسم اٹھا لی کہ ہو گیا، اس کو تو اللہ نے کر دیا تھا. اس طرح کی اور بھی مجھے تو موجود ہے، اور بھی کئی انسان ہوتے ہیں آپ کو کئی لوگ ہوتے ہیں دعا کر دیتے ہیں اور کامیابی ہوتے ہیں. پاکستان میں لوگ اسی لیے کئی پہلے بھی ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں کئی لوگوں نے نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ہاں مطلب جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بلیک ایک تو ان کی بون بلیک بون ہوتی ہے. 5234 والی بھی حدیث آ گئی ہے، زیادہ تر لوگ جہنم میں ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں کی ہے.
اس کا اکثریت طور پہ تو جیسے مطلب کچھ اور ہے، جو لوگ اسٹیٹ ڈیفینیشن میں لے رہے ہیں وہ مطلب نہیں اس کا، مطلب اس کا ایک حساب سے ہوگا کہ کچھ کہا ہو، کچھ وجہ ہوگی اور اس کا مطلب اس کا اسٹیٹ دوسرا ہے. چلو ٹھیک ہے.